السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالص پیغام اسلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہل ویلفیئر سوسائٹی کے سیکرٹری نشر و اشاعت حافظ راشد منیر تبسم صاحب۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ سہل ویلفیئر سوسائٹی کی 31 جنوری بروز اتوار کو ہونے والی میٹنگ کی مختصر کارروائی ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی عائشہ نے سہل ویلفیئر سوسائٹی کی جو ہماری 31 جنوری بروز اتوار کی میٹنگ ہوئی ہے، چونکہ اس سے قبل محمدی طالبہ بیٹی زینب کلیم نے جو انٹرویو کیا سہل ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے، اس وقت میں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ہماری میٹنگ مشاورت 31 جنوری کو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں اچھے رزلٹ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے کہ کیسے ہم اس کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں باڈی تشکیل دے دی گئی ہے، اراکین، معاونین، خادمین، ذمہ داریاں متعین کر دی گئی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں میں ہمارے دو بزرگ، انتہائی عظیم بزرگ محترم جناب نیک گجر صاحب اور اسی طرح محترم جناب مرزا خورشید بیگ صاحب، یہ ہماری سرپرستی کریں گے۔ یہ بزرگ ہماری سرپرستی کریں گے سہل ویلفیئر سوسائٹی کی، اور اسی طرح مشاورت کے ساتھ امیر محترم جناب بلال ارشد صاحب اور نائب امیر محترم جناب قاری احسان الہی ظہیر صاحب، اور اس کے خزانچی کے جو مالی فنڈ جمع ہوتا ہے اس تنظیم کے لیے، اس کی ذمہ داری سنبھالنا، تو اس حوالے سے محترم بھائی طلال حیدر صاحب اور حافظ زنیر صاحب، یہ دو ہمارے خزانچی مقرر ہوئے ہیں۔ اور جو ہے نا ناظم اطلاعات میں کہ اطلاع پہنچانا، اعلانات کروانا، وفد کی شکل میں علماء سے یا اداروں کے سربراہان سے ملاقات کرنا، محترم جناب عبدالشکور صاحب اور بھائی دلشاد صاحب۔ تو یہ اسی طرح بندانہ چیز کی ذمہ داری سیکرٹری نشر و اشاعت کی ہے، اور میرے ساتھ میرے معاون محترم جناب حافظ محمد احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو گویا کہ ہم نے اس میں اراکین مقرر کیے، اور جتنے اراکین ہمارے اس میں شامل ہوئے اس دعوت میں 20 سے 25 افراد، سب کی ذمہ داریاں بھی متعین ہو گئی اور سب نے اتحاد بھی کیا ہے، یعنی مالی فنڈ کا، عملی کردار کا، مشاورت کے لیے جب بھی میٹنگ رکھی جاتی ہے تو ان چیزوں کے لیے الحمدللہ اقرار کیا گیا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تو ہم نے یہی کام جو ہے سر انجام دیا ہے۔ سہل ویلفیئر سوسائٹی کا کام تو میٹنگ سے پہلے بھی ہو رہا تھا، تو اس میٹنگ کے بعد کام میں کوئی نمایاں فرق آیا ہو تو بیان کریں۔ جی بیٹی عائشہ نے بہت خوب اچھا سوال کیا ہے کہ سہل ویلفیئر سوسائٹی کے کام کا آغاز تو ہو چکا تھا، جس طرح کہ پچھلی میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہے، پچھلے انٹرویو میں۔ تو اس مشاورت کے بعد، اس کمیٹی کے بعد کوئی نمایاں فرق بھی اس میں آیا ہے؟ الحمدللہ نمایاں فرق ضرور آیا ہے۔ تو آج میں اس مہم میں اتوار کو ہی یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اچھے انداز میں عملی کردار میں حصہ نہیں لے سکا، چونکہ میرا کچھ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھ جو ہے اس کو تھوڑی تکلیف کا معاملہ تھا۔ تو اس پر میری غیر موجودگی میں بھی عام دنوں سے زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس میں افرادی قوت بھی، اجتماعی قوت بھی، مالی قوت بھی، تینوں کے اندر بہتری آئی ہے۔ یعنی تینوں معاملوں میں کہ جو فنڈ طے ہوا، کم از کم ماہانہ جو ہے 100 روپیہ ہر ہمارا رکن اس میں دے گا، اور افرادی قوت، افراد بھی اس میں بڑھ گئے ہیں۔ اجتماعیت کی وجہ سے، اتفاق و اتحاد کی وجہ سے الحمدللہ بہت بہتریاں آئی ہیں۔ بہت بہتری میں ایک تو یہ کہ آج مختلف مساجد میں اعلانات ہوئے ہیں، اور مختلف حضرات نے اس مہم میں حصہ لیا ہے، یعنی زیادہ حضرات نے لیا ہے اور زیادہ کوشش کی ہے، اور گاؤں کا زیادہ حصہ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشاورت کر کے ٹین باسکٹ کی جگہ کے اوپر اس پر سہل ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد لکھوا کے دکانوں پر رکھوانے کے لیے وہ بھی تیار کر لی۔
الحمدللہ اسی طرح روشن رکھنے کے لیے گاؤں کو سیور وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہماری مشاورت ہو چکی ہے. انشاءاللہ چند روز میں اس ماہ کے اندر اندر ہم گاؤں کو روشن کرنے کے لیے لائٹوں کا اہتمام بھی کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ درختوں کے لیے کہ درخت ابھی موسم بہار آنے والا ہے تو اس کو درختوں کو لگانے کے لیے معاملات بھی ساتھیوں نے ذکر کیے ہیں. اس پر فنڈ دینے کا ارادہ، عملی کردار میں اس پر چلنے کا ارادہ. یعنی خلاصہ یہی بنا کہ افرادی قوت بھی مضبوط ہوئی ہے، مالی قوت بھی مضبوط ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی کام میں مزید اجتماعیت بڑی ہے اس وجہ سے. آئندہ کا آپ کوئی لوح عمل پیش کرنا چاہے اراکین یا خالص پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہے؟ جی تو اس پر ایک بات تو میں سب سے اہم یہ کرتا ہوں کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے سوال ہوتا ہے. اس سوال میں مطلب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک پڑھا لکھا کون ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو نہیں سے ہے کی تخلیق کرے، کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کا وجود ہو جائے، وہ موجود ہو جائے، تو یہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے. یعنی اس میں سہل ویلفیئر سوسائٹی کا وجود نہیں تھا، وجود ہو گیا کہ خدمت خلق اور اتفاق و اتحاد میں جب جب کام ہوگا سہل ویلفیئر سوسائٹی کا سب سے پہلا نام ہوگا، علاقے میں بھی اور انشاءاللہ ملک و قوم کے دیگر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو اس پہ انشاءاللہ یہ بڑی بہتریاں آئیں گی. تو یہ بھی گویا کہ نہیں سے ہے کہ تخلیق ہے. جیسے دوسرے شعبے محمدی انسٹیٹیوٹ کے چل رہے ہیں ان میں سے یہ شعبہ تو پورے گاؤں کے لیے ہے، اور اس میں الحمدللہ پورے گاؤں کا اتحاد اور پورے گاؤں کی بہتری کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، روشن رکھنے کے لیے. تو یہ کام، کمزوریاں انسان میں کہاں پہ آ جاتی ہیں؟ کمزوریاں انسان میں محسنین کی جڑوں کو کاٹنے کی وجہ سے آتی ہیں. یعنی بہت بڑا جو میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے محسنین کی جڑوں کو نہ کاٹیں. تو ہمارے محسنین میں چودھری نثار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی، تو انہوں نے اس گاؤں میں آغاز کیا اس کام کا. میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل 2015 میں محمدی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھنے سے قبل اس گاؤں میں کوئی ہلکا پھلکا معاملہ صفائی ستھرائی کا چلا، اور مجھے وہ خبر بعد میں ملی. آہستہ آہستہ اس کو دل میں پروان چڑھتا رہا، اور چودھری نثار احمد صاحب کے فوت ہونے کے بعد، چلے جانے کے بعد، تو زیادہ امنگ دل میں تڑپی کہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے تو اور بھی بہت افراد ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ سب کے لیے بھی یہ معاملہ صدقہ جاریہ کی نسبت سے ہے. تو وہ ہمارے محسنین ہیں. اسی طرح آج کل جو میں کوشش زیادہ کر رہا ہوں تو میرے والد محترم چودھری منیر حسین جٹ صاحب، تو ان کا جو منہج ہے، ایک تو یہ ادارہ کے لیے جگہ دینا اور اس کو بنوانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا. چودھری نثار صاحب کو اللہ نے توفیق دی. اب والد محترم کا جو خواب ہے وہ مسجد ہے، جامع مسجد محمدی اللہ والی. جامع مسجد محمدی اللہ والی کا جو نسبت ہے، یہ ہمارے انتہائی معزز استاد محترم مولانا جابر حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، وہ ہمارے طالب علمی دور میں اپنے مرکز نداء الاسلام کی بات کرتے ہیں نالہ خرد میں. اچھا، آج الحمدللہ اس میں بڑی بہاریں ہیں، وہ کہ استاد محترم سے کچھ عرصے سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بتایا کہ یعنی مختلف برادریوں کی نسبت سے مسجد جو ہے اس کا نام مسجدوں کا، یہ ارائیوں والی مسجد ہے، یہ جاٹوں والی مسجد ہے، یہ گجروں والی ہے. تو ایک فرد وہاں پہ کھڑا ہوا، اس نے مسجد بنائی اور اس میں اس نے جامع مسجد اللہ والی نام رکھا، اور بڑا اس میں لوگوں کا شغف پیدا ہوا. تو میرے اس وقت سے الفاظ ذہن میں تھے کہ اللہ نے توفیق دی مسجد بنانے کی، تو اللہ والی مسجد، مسجدیں ساری اللہ والی ہوتی ہیں، تو اس کو ایسے لیبل مطلب لگانا کہ جس میں دوسرے حضرات کوئی بھی کسی مسلک کے، کسی ذہن کے، وہ اس میں ڈر محسوس کرے کہ نہیں آنا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ والی ہے، اللہ کے لیے جو مساجد ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو
تو یہ ان کا ہمارے محسن والد صاحب کا یعنی یہ خواب ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ محسنین کی جڑوں کو نہ کاٹو، یہ جملہ چند روز کہہ لیں یا ایک آدھ ماہ قبل کی بات ہے، تو میں تسلیمات میں سے تسلیم صاحب کا ایک چھوٹے سے انٹرویو کا حصہ سن رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اپنی فیکٹری کا آغاز کرنا تھا تو اس وقت میں نے جا کے کرسی اور ٹیبل ایک درخت کے نیچے رکھا، وہ پہلے سوکھا سوکھا تھا، ہم اس کو پانی دینے لگ گئے، سرسبز ہو گیا، تو پھر وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے سلام کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ جب انجینئروں نے نقشہ پاس کیا، اس کا فیکٹری کا نقشہ پاس کیا، تو اس میں وہ کہہ رہے اس کو کٹوانا پڑے گا، تو یہ سوچنے لگ گئے کہ اس نے مجھے سایہ دیا، تو اس کے یہ ہمارا دفتر تھا ابتدائی، تو اس کو تو نہیں میں کٹواؤں گا، کیونکہ آپ نقشہ تبدیل کریں، میں اس کو نہیں کٹوا سکتا۔ تو اس کے ثمرات انہوں نے دیکھے کہ جی جو مطلب اپنے محسن کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے یا کٹواتا ہے تو وہ اچھا، اس کے ثمرہ اچھا نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس میں محسنین ہیں، دنیا سے جا چکے اس کام کے لیے، جو محبت کرنے والے تھے، ان کے لیے صدقہ جاریہ، جو اب ہمارے محسن سرپرستی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ، اور ہم گناہ گاروں کے لیے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا نہیں سے ہے کی تخلیق کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، تو یہ انشاءاللہ انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے تمام مقاصد کہ جس میں خدمت خلق بھی، اتفاق و اتحاد بھی، قوم کو صاف ستھرا رکھنا بھی، سرسبز و شاداب رکھنا بھی، اور اسی طرح اس میں بیت المال تک قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ لوگوں کو، غریبوں کو ان کی غربت میں، بیٹیوں کے شادی نکاح وغیرہ کے حوالے سے ان کی معاونت کرنا، گرمی سردی کے موسم میں غریبوں کی معاونت کرنا، اسی طرح کوئی بلڈ گروپ کو تشکیل دینا، یعنی بہت سارے ایسے عزم ہیں جو دل میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ قدر اللہ ما شاء، اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ ہم اس میں حصہ ڈالیں گے۔ اپنے معاونین سے، محسنین سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ دل و جان سے اس کے ساتھ جڑے رہیں، جس قدر ہو سکتا ہے مال کے ذریعے، عملی کردار کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اصلاح مشاورت کے ذریعے اس شعبے کو، اس تحریک کو، اس کام کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانے میں انشاءاللہ خیر ہے۔ امت مسلمہ کی بھی، ہمارے گاؤں کی بھی، ملک پاکستان کی بھی، تو ایمان کی بھی، آپس میں تعلق کی بھی، ان میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا خالص دین اور خالص پیغام اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔